السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے عصر حاضر میں اجتہادی تحقیق۔ تو آج میں اپنے ٹاپک کا تعارف پیش کروں گا۔ مثلا ایک تو اس میں ہم نے جو دیکھنا ہے وہ ہے اجتہاد اور اس کے طرق، یعنی کہ یہ دیکھیں گے ہم کہ اجتہاد آج کے زمانے میں کس طریقے سے ہو سکتا ہے۔ مثلا جیسے ہمارا جو سابقہ فقہی لٹریچر ہے اس کے مطابق اجتہاد صرف اجتہاد فی المذہب ہی ہوتا تھا، یعنی حنفی اصولوں میں رہتے ہوئے، شوافع اپنے شوافع کے اصول میں رہتے ہوئے، مالکی حضرات انہی اصولوں میں رہتے ہوئے، اور حنابلہ اپنے اصولوں میں رہتے ہوئے اجتہاد کرتے تھے۔ لیکن عصر حاضر میں بھی اسی طریقے سے اجتہاد ہوگا یا عصر حاضر میں آپ مذہب غیر پر بھی فتویٰ دے سکتے ہیں؟ تو ایک تو اس بحث کو ہم زیر بحث لائیں گے، اور دوسری چیز کہ اس کے طریقے کیا کیا ہو سکتے ہیں۔ مثلا ہمیں ایک چیز نظر آتی ہے کہ سابقہ لٹریچر میں فرد واحد اجتہاد کرتا تھا، اس لیے ہمارے ہاں فقہی مسالک افراد کی طرح منسوب ہیں، فقہ شافعی، فقہ مالکی، فقہ حنبلی۔ امام حنبل رحمہ اللہ اکیلے اجتہاد کرتے ہیں اور ان کی اجتہاد کو ہزاروں کروڑوں لوگ کئی سو سال سے فالو کیے چلے جا رہے ہیں۔ کیا عصر حاضر میں بھی یہی طریقہ ہوگا یا اجتماعی اجتہاد کی کچھ صورتیں بنانی پڑیں گی؟ اسی طرح استنباط اور استدلال کے مناہج کیا ہوں گے کہ جب ہم مجتہد فی مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں گے تو اس میں ہم دلیل پکڑنے کا طریقہ کیا اختیار کریں گے، اس کا منہج کیا ہوگا۔ اسی طرح عصر حاضر میں کیا وہی مجتہد کی اوصاف معتبر ہیں جو سابقہ لٹریچر میں لکھی ہیں، یا عصر حاضر میں ان کے لیے کچھ شرائط ہمیں بڑھانی پڑیں گی۔ اسی طرح اجتہاد کی اقسام، اجتہاد توضیحی ہے اور اس کے علاوہ باقی اقسام، ان کو زیر بحث لائیں گے۔ اور دائرہ کار کا مطلب یہ ہے کہ کیا سابقہ فقہی لٹریچر میں جو کچھ اجتہاد ہو چکا ان تمام کو زیر بحث لائیں گے۔ اسی طرح کیا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اجتہاد کا دائرہ کار ہر جگہ پر موجود ہے، یا مثلا بعض کی رائے ہے کہ عبادات میں اجتہاد نہیں ہو سکتا، صحیح، تو کیا اجتہاد کا کوئی دائرہ کار ہے یا اس میں مکمل طور پر وسعت ہے؟ اسی طرح دوسری جو چیز ہم زیر بحث لائیں گے وہ ہیں سیاسی مسائل۔ مثلا سیاسی مسائل میں طرز حکومت، کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں طرز حکومت کیا ہوگا۔ مثلا آج کی دنیا جس میں ہم رہ رہے ہیں اس میں عام طور پر دنیا میں 3-4 طریقے ہیں۔ اگر ہم اپنے پاکستان کی بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں یہاں پہ ایک جمہوری نظام بھی رائج رہا، اسی طرح صدارتی نظام بھی رائج رہا، اسی طرح مارشل لا بھی رہا، یہاں پہ فوجی حکومت جس کو ہم کہتے ہیں۔ اگر ہم اسلامی تعلیمات کی روشنی میں دیکھتے ہیں تو ہمیں خلفائے راشدین ہم بطور ماڈل اسلامی حکومت کے پیش کرتے ہیں، تو اس میں ہمیں جو دلچسپ صورتحال نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ چاروں خلفائے راشدین کا جو طریقہ انتخاب ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ مثلا اگر ہم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں تو اس میں ہمیں نظر آتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق جو ایک مہاجر صحابی ہیں، ان کے مقابلے میں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ انصاری صحابی کے طور پر باقاعدہ ایک کینڈیڈیٹ کے سامنے آتے ہیں، اور پھر بعد میں الائمۃ من قریش کے اصول پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس سے تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ باقاعدہ طور پہ ایک دوسرا کینڈیڈیٹ بھی آئے گا۔ دوسرے خلیفہ ہیں حضرت عمر، اس میں پہلے سے مختلف طریقہ یوں اختیار کیے گئے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامینیشن کر کے چلے گئے کہ میرے بعد خلیفہ عمر فاروق ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 6 رکنی کمیٹی بنا دی، فرمایا کہ تم آپس میں مشورہ کر کے کسی ایک کو خلیفہ منتخب کر لینا، اور پھر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوتے ہیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنا دیا جاتا ہے۔ ایک بڑا حادثہ رونما ہو جاتا ہے اچانک سے، تو مسلمان جو ہے حضرت علی کو خلیفہ بنا دیتے ہیں۔ اب مثلا طرز حکومت کیا ہوگا؟ کیا جمہوری ہے، مارشل لا ہے؟ کیونکہ خلفائے راشدین
کا تو ہمیں یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ بالکل ایسے سٹائل میں منتخب ہوئے ہیں کہ چاروں کا طریقہ یکساں نہیں ہے بلکہ مختلف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کوئی لگا بندھا طریقہ نہیں ہے، اور اجتہادی حیثیت، پارلیمنٹ کے اختیارات اور اجتہادی حیثیت، یعنی ایک علامہ اقبال کی ایک رائے بڑی پاپولر ہے سسٹم میں، کیونکہ ہمارے ہاں اقبال کو حکیم الامت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تو اقبال کے ایک رائے تھی کہ جو پارلیمنٹ ہے اس کو اجتہاد کا اختیار دیا جائے۔ تو اس میں جو اصل میں بات قابل غور ہے، یہ زیر بحث لانے والی ہے، وہ یہ ہے کہ کیا اقبال نے صرف اتنی بات کہی کہ پارلیمنٹ کو اجتہاد کا اختیار دے دیا جائے، یا اقبال نے کہیں پہ پارلیمنٹیرین کی کوئی شرائط بھی بیان کی ہے کہ جس پارلیمنٹ کو آپ اجتہاد کا اختیار دیں گے اس کے لیے بھی کچھ شرائط ہیں، یا وہ عمومی طور پر ان کو کھلا چھوڑ دیا گیا ہے اور وہ بیٹھ کے اجتہاد کریں؟ مثلا میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ میں ملتان کے اس شہری حلقے کا ممبر ہوں جس میں حاجی بوٹا صاحب یہاں پہ ایک ایم این اے بنتے تھے، سال ہاں سال ایم این اے بنتے رہے اور بالکل ان پڑھ تھے۔ اسی طرح آپ دیکھ لیں کہ آج کی اس دنیا میں بی اے کوئی کوالیفیکیشن نہیں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ مشرف کے زمانے میں صرف بی اے کی شرط رکھی گئی، اس کے بعد اگلی اسمبلی آئی، غالباً ناصر زرداری صاحب کی تھی، اس میں متفقہ طور پر یہ بل پاس کیا گیا کہ بی اے کی شرط ختم کر دی جائے۔ تو آپ اس سے اندازہ کر لیں کہ جو پارلیمنٹ کے ارکان بی اے جیسی سمپل سی کوالیفیکیشن بھی نہ رکھتے ہوں، ان کو اجتہاد کا اختیار دینا اور یہ سمجھ لینا کہ یہی رائے علامہ اقبال کی تھی، تو یہ بھی انتہائی قابل غور ہے۔ اسی طرح عورت کی سربراہی، یہ بھی ایک بڑا کسی زمانے میں تو بہت مارکۃ العراء مسئلہ رہا کہ شرعی طور پر کیا عورت سربراہ مملکت بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی۔ اسی طرح جو ہمارا ایک موضوع ہوگا وہ ہے معاشی مسائل۔ معاشی مسائل میں بینکنگ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور پھر خلفائے راشدین کے زمانے میں اور پھر اس کے بعد مروجہ بینکنگ سسٹم دنیا میں نہیں تھا۔ انفرادی طور پر لوگ اپنی امانتیں اس زمانے میں زرگر کے پاس رکھ دیا کرتے تھے، لیکن اس بڑے لیول کا بینکنگ سسٹم کہ ساری دنیا کی معاشیات میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت اختیار کرنے والا ادارہ نہیں تھا، تو اس کا اسلامی تعلیمات کی روشنی میں اسلامی بینکنگ، جیسے آج کل ہمارے ہاں اسلامی بینکنگ کے ٹائٹل سے کام ہو رہا ہے، تو اس کو ہم زیر بحث لائیں گے۔ اسی طرح انشورنس ہے، انشورنس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اور اب تو انشورنس کے بالمقابل یا انشورنس کا متبادل تکافل کے نام سے بھی ایک چیز مارکیٹ میں موجود ہے، تو ہم اس کو بھی زیر بحث لائیں گے۔ اتفاق سے الحمدللہ میری پی ایچ ڈی بھی تکافل کے موضوع پر ہی ہے۔ اخراج کا جو طریقہ کار ہے، اس کا جو کاروبار ہے، اس کی شرعی حیثیت، اس کو بھی ہم زیر بحث لائیں گے۔ اسی طرح مزارعات کہ ایگریکلچر کے اندر جو مزارعات کا طریقہ کار ہے، یا امام طحاوی رحمہ اللہ نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب کر کے ایک رائے دی ہے کہ وہ مزارعات کو ناجائز کہتے تھے اور صاحبین اس کو جائز کہتے تھے، تو ان دونوں کی آراء میں ڈفرنس کیوں ہے، اور عصر حاضر میں جو مزارعات کے طرق رائج ہیں ان میں کون کون سی چیزیں غیر شرعی ہیں جن کو زیر بحث آنا چاہیے۔ اسی طرح مضاربہ، آپ کو پتہ ہے کہ مضاربہ معاشیات میں ایسے طریقہ کاروبار کو کہتے ہیں جس میں ایک آدمی کی محنت ہو اور دوسرے آدمی کا سرمایہ ہو۔ اگر ایک آدمی کی محنت اور دوسرے کا سرمایہ ہو تو اس کو مضاربہ کہتے ہیں۔ معروف بھی یہی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے جو کاروبار کیا تھا وہ مضاربت کی بنیاد پر تھا۔ اسی طرح جو چوتھی چیز ہمارے لیکچر کا موضوع ہوگی وہ ہے سماجی مسائل۔
کہ سماجی مسائل میں کیا کیا چیزیں ہم زیر بحث لائیں گے. مثلا رسوم و رواج. عصر حاضر میں جو ہمارے ہاں رسم و رواج رائج ہے اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. کیا اسلام مطلقاً رسم و رواج کی کوئی اجازت نہیں دیتا، یا رسم و رواج کی اجازت دیتا ہے تو اس کی اسلام کو لمیٹیشن مقرر کرتا ہے. اسی طرح آداب لباس. صحیح، اب ہمارے ہاں ایک بڑا مسئلہ ہے کہ اگر ایک آدمی نے شلوار قمیض پہنی ہو تو ہم اس سے دیندار مذہبی کانسیپٹ کرتے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ اس نے پینٹ شرٹ پہن لی ہو تو پھر ہماری رائے اس کے بارے میں بڑی سخت ہوتی ہے. اسی طرح عورت کی حیثیت، بہبود آبادی. صحیح ہے کہ کثرت اولاد کا کیا کانسیپٹ ہے اسلام میں، اس کا بھی ہم موضوع کو بھی زیر بحث لائیں گے. اسی طرح فقہی اور قانونی مسائل، مثلا اعضاء کی پیوند کاری، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے. کیونکہ دو آراء دنیا میں موجود ہیں. ایک رائے ہے برصغیر کے علماء کی، ان کی رائے تو جو منختم علی افواہہم حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم جیسی آیات ان کے مستدل ہیں. ان کی رائے یہ ہے کہ اعضاء کی پیوند کاری جائز نہیں ہے، کیونکہ ہم ان اعضاء کے مالک ہی نہیں ہیں. جب ہماری ملکیت نہیں ہے تو ہم اس میں تصرف بھی نہیں کر سکتے. اور جو ہیں اپنا عرب علماء وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اور اس قسم کی جو دوسری آیات ہیں وہ ان کا مستدل ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جائز ہے. اسی طرح ایک اور انتقال خون ہے، کیونکہ نص سے تو ظاہری الفاظ میں یوں ہی محسوس ہوتا ہے کہ انما حرم علیکم المیتۃ والدم، کہ جیسے مردار حرام ہے ایسے خون بھی حرام ہے. تو انتقال خون کی شرعی حیثیت کیا ہوگی، کن شرائط کے ساتھ آپ خون دے سکتے ہیں. اسی طرح افزائش نسل کے لیے ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا ایک کانسیپٹ دنیا میں آیا ہے. تو کیا جانوروں میں تو وہ دنیا میں رائج ہو چکا ہے، کیا انسانوں میں بھی ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ اگر ہو سکتا ہے تو اس کے لیے کیا شرائط ہے. اس طرح کلوننگ ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی. رؤیت حلال. ہمارے ہاں ہر سال عید کے مواقع پہ ایک بڑا مسئلہ بنا ہوتا ہے جی. مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہے نا اپنا وہ شرعی طور پر دو عیدیں منائی جا رہی ہوتی ہیں. صحیح ہے، مشینی ذبح. کیونکہ اب وہ پہلے والا کانسیپٹ نہیں رہا. مثلا دنیا میں ایک آرٹیکل دیکھ رہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ گوشت سپلائی کرنے والا جو ملک ہے وہ ہے آسٹریلیا. تو اب سوال یہ ہے کہ آسٹریلیا جب پوری دنیا کو گوشت سپلائی کرے گا تو ڈیلی کم از کم اگر اس نے کروڑوں کی تعداد میں مرغی سپلائی کرنی ہے تو وہ انسانی استطاعت سے باہر ہے کہ وہ اتنے بڑے پیمانے پر جو ہے جانوروں کو ذبح کرے اور گوشت سپلائی کرے. تو ظاہر ہے اس کو متبادل دیکھنا پڑے گا، اور وہ مشینی ذبیحہ ہے. عورت کی گواہی، عورت کی دیت. تو یہ وہ چند مسائل ہیں، یہ وہ شرعی احکامات ہیں جو ہمارے اس سیمسٹر میں زیر بحث آئیں گے. تاکہ بیسیکلی یہ سارے وہ موضوعات ہیں جن کو ہم زیر بحث اس لیے لائیں گے تاکہ اسٹوڈنٹ کے اندر جو ہے وہ عصر حاضر میں اجتہادی تحقیق کا رجحان پیدا ہو جائے. کیونکہ دو طرح کے رجحانات ہیں. ایک ہے کہ جی جو اجتہاد ہونا تھا ہو گیا، بس اب اور کوئی مجتہد اس پر اجتہاد نہیں کر سکتا. یہ بھی غالباً ایک انتہا ہے. اور دوسری انتہا یہ ہے کہ ہر چیز کو زیر بحث لایا جائے، ہر چیز میں اجتہاد کا تصور قائم کر لیا جاوے، یہ بھی ایک انتہا ہے. تو غالباً اس کا درمیانی راستہ موجود ہے کہ جو اجتہاد کے بنیادی اصول ہیں، مثلا اگر عرف چینج ہو گیا ہے تو اس مسئلے میں اجتہاد ہو سکتا ہے. اگر علت بدل گئی ہے جو اس زمانے میں تھی اور آج نہیں ہے تو تب بھی اجتہاد ہو سکتا ہے. یعنی جن جگہوں پر جمہور علماء کی آراء کے مطابق اجتہاد ہو سکتا ہے ان جگہوں پر ہم اجتہاد کریں گے، اور جن جگہوں پر علماء کی رائے کے مطابق اجتہاد نہیں ہو سکتا تو ان جگہوں پر ہم اجتہاد نہیں کریں گے. باقی نیچے ایک فہرست کتب کی بھی دی گئی ہے. مثلا جو مجوزہ کتب ہیں اس میں ابن قیم الجوزی کی کتاب اعلام الموقعین عن رب العالمین، تو یہ مقاصد شریعہ کے اعتبار سے ایک بہترین کتاب ہے.
کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ کوئی آدمی اچھے درجے کا اجتہاد کر ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ مقاصد شرعیہ کو نہ پڑھو۔ میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے مدارس کے نصاب میں کئی چیزوں کی، جیسے علماء ہی کی اپنی رائے ہے کہ اس میں عصر نو غور و فکر کی ضرورت ہے، تو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ آخری درجات میں جا کر مقاصد شرعیہ کے ٹائٹل سے ضرور 2-4 کتابیں پڑھانی چاہیے، کیونکہ جب تک ہمارے پاس مقاصد شرعیہ سامنے نہیں ہوں گے تو ہم لوگوں کی دینی رہنمائی صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے ہاں آج کل جو طریقہ رائج ہے اجتہادی مسائل میں شرعی احکام بتانے میں، وہ ہم جو لگے بندے پرانے کتب کے حوالوں کے ساتھ ہم محض مسائل کو بیان کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے نتیجہ یہ نکل رہا ہے، عملی طور پر ہمیں اس کا مظاہرہ بھی ہو رہا ہے، وہ یہ ہے کہ لوگ عبادات کی حد تک تو اور چند ایک معاملات کی حد تک تو ہماری دینی بات کو لیتے ہیں اور باقی معاملات میں لوگ منچاہی کر رہے ہیں۔ تو اس کی وجہ شاید یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے کہ ہم مقاصد شرعیہ کو سامنے رکھے بغیر لوگوں کو دینی رہنمائی دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اسی طرح ابو الاعلی مودودی کی معاشیات اسلام ہے، مولانا مناظر احسن گیلانی کی اسلامی معاشیات ہے، اسی طرح مولانا تقی امینی کی کتاب احکام شرعیہ میں حالات و زمانہ کی رعایت، اسی طرح تقی امینی صاحب کی کتاب اسلام و دور جدید کے مسائل، جعفر شاہ پھلواری کی کتاب اجتہادی مسائل، مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کی کتاب جدید فقہی مسائل، مصطفیٰ احمد الزرقاء کی کتاب ہے الفقہ الاسلامی فی ثوبہ الجدید، مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کی کتاب ہے جواہر الفقہ، اسی طرح مجیب اللہ ندوی کی کتاب ہے۔ تو یہ کافی ساری ایسی کتب ہیں جن کو ہم دیکھ سکتے ہیں اس ٹاپک کے متعلقہ چیزوں کے لیے۔ تو یہ انشاءاللہ موضوعات ہیں جن کو ہم زیر بحث لائیں گے اور جن کو ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، تو باقی باتیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ہوں گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔